تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں پسیے میں پالا۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ ضیاء کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیلیں جگمگائیں۔ حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دکھا رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمتی خبر یہ لایا کہ چلی یہ حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکائے، کہاں سے گزرے گزرنے والے، بڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ سراغ این و متاع کیا تھا، نشان کیفا و الہ کہاں تھا۔ نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل کے مرحلے تھے۔ حجاب اٹھنے لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی کے جلوے
اسی کے جلوے من اللہ نور اسی کے جلوے اسی کے جلوے قد جاءکم برہان من ربکم اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تبارک اللہ کے شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیا اللہ کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین والا شان نوجوان بھائیوں قابل صد تکریم عزیز بزرگوں دعا گو ہوں کہ رب تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللذی یہیں سے بات شروع ہوگی سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بیعبدہی اپنے بندائے خاص کو لیلہ رات کے تھوڑے سے حصے پچھلے جماعت المبارک میں نے بیعبدہی پہ بات کی آج لیلہ پہ بات ہوئی تو سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ وہ جس کے ارد گرد ماحول میں رب تعالی نے برکتیں رکھی ہیں سیر اس لیے کروائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ وہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہ رب سننے والا دیکھنے والا ہے لیلہ رات کے تھوڑے سے حصے بڑے بڑے قول ہیں علماء کے یہ 18,000 سال لکھتا ہے ملاقات کا دورانی کوئی کچھ لکھتا ہے سوال یہ ہے کہ حرم کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک ایک مسافت تو یہ ہے پھر مسجد اقصی سے آسمان تک ایک مسافت یہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کا راستہ ہے اس سواری کے لیے جو تیز ترین برق رفتار ہو 500 سال مسلسل چلے تو پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت پھر دوسرے سے تیسرا آسمان تیسرے سے چوتھا آسمان چوتھے سے پانچواں آسمان بڑے لطف سے سنیے گا
میں نے یہ نہیں کہا آپ سن نہیں رہے، میں نے کہا لطف سے سنیے گا۔ تیسرے سے چوتھا آسمان 500 سال کا رہا، چوتھے سے پانچواں آسمان 500 سال کا رہا، پھر پانچویں سے چھٹا آسمان 500 سال کا رہا، اور چھٹے سے ساتواں آسمان 500 سال کا رہا، پھر ساتویں آسمان سے اوپر جنت 500 سال کا رہا، پھر جنت سے اوپر سدرا، یہ ہے 500 سال کا رہا۔ 7 آسمان، شاہ جی آپ کی توجہ چاہوں، 7 آسمان، 7 کو 5 سے ضرب دے تو بنتا ہے 3500 سال۔ پھر ساتویں آسمان سے جنت کا 500 ڈالیں تو کتنا ہو گیا؟ 4000 سال۔ پھر جنت سے سدرا 4500 سال کا راہ۔ اس میں تعجب تیرے میرے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں۔ پھر سوال آ جانا تسی جڑے نہیں بولے، پھر میں پھر کہنے لگا ہوں اس میں تعجب تجھے اور مجھے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، سورج کہن ہو گیا، انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دور میں سورج کہن ہو گیا۔ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ سورج کو دکھ لگا ہے، غم لگا ہے، اس لیے یہ گہن ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب میدان مدینہ طیبہ میں آؤ، ہم نماز خسوف پڑھائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، لمبا قیام کیا، لمبی قرات کی۔ ابن عباس کہتے ہیں یوں لگتا ہے جس طرح سورہ البقرہ پڑھی، اتنا لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، رکع رکوعا طویلا ثم سجد فسجد طویلا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کوئی جائے نہ، بیٹھے رہو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہیں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور ارشاد فرمائے، فرما لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ سورج اور چاند کو گہن کسی کے دکھ، کسی کی موت، کسی کی زندگی یا دنیا میں کسی وجہ سے نہیں لگتا۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی زندگی اور موت سے سورج اور چاند کو گہن نہیں لگتا۔ یہ دونوں سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، وہ اپنی نشانیاں جب چاہے جہاں چاہے دکھا سکتا۔ آپ کی توجہ خوشبو والے بھائی کی طرف ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، بچے کو یہ خوشبوئیں بکھیرتا ہے، یہ کو خدمت کرنی میں سیکھ لو، کریا کرو خدمت انہاں لوگاں دی، بیچارہ پتہ نہیں کتوں آندا ہے۔ ہاں بادشاہ بندے ہو نا تسی، ہر کام کر لیندے ہو، خسریاں نو بڑھ چڑھ کے دیندے ہو، باجیاں والےاں دے اوتے تے پہلا لبدے ہو نا۔ کئی بندے ساڈے نال رابطے کردے نے، محفل دی کوئی نیاز ہوے میں کرنی کی آ سویرے شادی ہے خسریاں سٹنی، یہ ویکھ لو جے نہیں ہوندا باجیاں نے تے سٹنی، او تے چار بیبییاں ویندیاں ہون تے اٹھ اٹھ کے ہوندے نے۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کون اپنا۔ میں ایک پنجابی دی مثال دین لگا، توجہ میرے لئے ہے، ناراض تے نہیں ہو گئے، حق سننا ہی پیندا ہے، پھر ذرا سن لینا ذرا۔ اے محمد بابر بیٹھا ہے، اے میں نے دیوے 100 روپیہ ورتن نیوندرا، میں دینا 200، ایویں گل لینا تے ایک کولوں کوئی بندے نو کسے نو شکایت کرے بابر کمال ہو گئی ہے یار، میں نو 500 دینا چاہیے سی انہاں نو، میں 100 دیتا ہے،
تے سید صاحب ورگا سیانہ بندہ حافظ حسن صاحب ورگا انہیں کہنے پائی جی تو برتیا کی ہے؟ میری بات کو سمجھیے گا جی میں 100 دیتا ہے انہوں نے مڑ 2 ہی لینے. آج میرے نبی کے نام پہ دینے والوں یہ بھی نیوندر ہے. وہ نہیں آکھیا سبحان اللہ کی سے. یہ نہیں میں کہہ رہا غربا کا تم پہ حق ہے، یتما کا تم پہ حق ہے، طلباء کا تم پہ حق ہے، علماء کا تم پہ حق ہے، تمہارے مدارس کا تم پہ حق ہے. ادو فتوے پوچھتے ہیں لوگ راتی محفل تے کو نیاز کسے فقیر نو دے دے، ادو نہیں پوچھتے ہیں جدو سویرے واجیاں رہن دے دے. ادو مسئلہ پوچھتے ہیں جدو بی بی قبرستان ٹر جائے یا کسی دربار تے ٹر جائے. ادو نہیں پوچھتے جدو سارا لاہور گاہ کے شاپنگ کر کے آوے. بھئی 2 رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. پھر ادھے بھی فتوہ پوچھ لیا کر. پتہ لگ گیا جتے کسی نے جوڑنا ہوئے فتوہ بھی اتھے ہی لگتا ہے. ایسی نہیں ہونی چاہیے. جھاگیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں بات میں کر رہا تھا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز پڑھ رہے تھے رأینا کا، آپ نماز پڑھا رہے تھے. اے مصطفیٰ قسم ہے تیرے رب کی ہم نماز میں تجھے دیکھ رہے تھے. یہ بخاری کے لفظ نہ ہو تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. رأینا خدا واسطے اہل سنت عشق نہ ذرا بیٹھنا. یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہم نماز آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. محبوب قسم ہے پیدا کرنے والے کی رأینا کا ہم آپ کو دیکھ رہے تھے. صحیح بخاری، صحیح بخاری. صحابہ دیکھ رہے تو پھر حضور قیام لمبا کیا، رکوع لمبا کیا، سجدہ لمبا کیا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اس میں تو تعجب نہیں. ایک بات تعجب والی ہے، ہم نے آپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ پڑھا رہے تھے، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے. تناولتا شیئا، تناولتا شیئا. حضور آپ نے نماز میں ہاتھ کو بلند کیا، یوں لگ رہا تھا کوئی چیز پکڑنے لگے. ایک بندہ خدا واسطے یار جاگنا. حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ نے ہاتھ بلند کیا. اب پتا چلا نماز میں دیکھنے کا حکم تو ہے کہ سجدے والی جگہ دیکھو. صحابہ جو حضور کو دیکھ رہے تھے تو پورا ٹکا کے پھر دیکھ رہے تھے. ذرا تھوڑا سا جذبہ رومیو جھامی والا آنا چاہیے یار. تو حضور ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ بلند کیا، یوں کوئی چیز پکڑنے لگے تھے. آپ نے کسی چیز کو پکڑنے کا ارادہ کیا. میرے آقا یہ کیا تھا؟ میرے حضور فرماتے ہیں میں کھڑا تو مدینہ طیبہ میں تمہاری امامت میں مصلی پہ مدینے کی زمین پہ تھا. رأیت الجنہ، جنت کو دیکھ رہا تھا. ذرا جھانکیے گا میرے ظاہر میں جنت کو دیکھ. ایک نوجوان خصوصاً جو بچے پڑھ رہے ہیں، آپ جس سکول کے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور جس کلاس کے ہیں، کم از کم مڈل سے آگے جتنے بھی ہیں، آپ ایک بچہ میری بات کے اوپر غور کریں، فوکس کریں. یہ حدیث پاک مجھ سے لکھوائیں، میں آپ کو لکھ کے دوں گا. حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا میں جنت کو دیکھ رہا تھا. اب پہلی بات پہ آ جاؤ. زمین سے آسمان تک کا راستہ 500 سال، پھر 7 آسمان، 8 کو 5 سے ضرب دیں 40، پھر 7ویں آسمان سے اوپر جنت 500 سال 45، تو یہ ہو گیا 4500 سال کا راہ. میرا نبی کھڑا مدینے میں ہے. آئے ہاں اللہ اس زبان کو کبھی لکنت نہ آئے جو میرے نبی کی حدیث سن کے سبحان اللہ.
اللہ ان نوجوانوں کی خیر فرما، اللہ ان بزرگوں کی خیر فرما جو تیرے نبی کی شان کو سن رہے ہیں۔ نوجوانوں جاگو، میرے نبی فرماتے ہیں میں جنت کو دیکھ رہا تھا، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا، میں نے انگوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا پکا ہوا بہترین دیکھا، میرا دل کیا میں اسے پکڑوں اور غلاموں کو کھلاؤں۔ پھر میں نے ارادہ ترک کیا، میں نے کہا یہ جنت کے پھل کا ذائقہ غائب ہے، غائب رہنے دو۔ جامعہ مسجد المجددیہ میں نبی کے نام پر نعرے لگانے والوں، درود و سلام کو ورد زباں بنانے والوں، نبی کے عشق میں تڑپنے والے نوجوانوں، مجھے بتاؤ جو نبی 3500 سال کی مسافت پر جنت کے اندر نظر بھی لے جا سکتا ہے، ہاتھ بھی پہنچا سکتا ہے، کنڈا ہلتا رہے، بستر گرم رہے، پانی چلتا رہے، مصطفیٰ جا بھی سکتا ہے۔ مصطفیٰ نہیں آپ سمجھے، اب ذرا ایک سائنس کے ساتھ جن بچوں نے سائنس رکھی ہے، آپ کے تو جو میری طرف سننے چاہیے، غور میری طرف فرمائیں۔ انسان کا قد درمیانہ قد 5.5 فٹ، اس سے تھوڑا کم ہو 5.25 فٹ، اس سے زیادہ ہو 6 فٹ، بہت لمبا ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں 6.25 فٹ، شاذ و نادر ہی کو 6.5 فٹ۔ جاگ رہے ہیں بھائی، بولیے گا۔ میرے نبی پاک کی یہ بھی حدیث پاک ہے، فرما لوگ گھٹتے گئے، 60 فٹ قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، زمانوں کے ساتھ لوگ گھٹتے گئے، قد بھی ان کا گھٹتا گیا۔ سن رہے ہیں؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب سائنس والے جو بچے ہیں وہ میری طرف توجہ کریں، ایک قاعدہ ضابطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جس بندے دا قد 5.5 فٹ، 6.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25 فٹ، او دا ہے بازو، عربی وچ ید پورے ہاتھ نوں آندے نے، اتھوں تکن قد، ایتھوں لے کے ایتھوں تکن 2.5 فٹ ہوے گا، بڑا قد ہویا 3.25 فٹ ہوے گا، 3 فٹ ہو جائے گا، او دا ہے بازو سارا۔ تو جو ہے میرے نہیں بولے تسی اجے تک، ایک قاعدہ بنان لگا، انہوں ذرا غور نہ سننا، ایتھوں لے کے انگلیاں دے ناخناں تو لے کے ایتھوں تکن جدا قد 5.5 فٹ، 5.25 فٹ تو شروع ہو جو، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 6.5 فٹ ہو جو، 2.5 فٹ، 3.25 فٹ، 3 فٹ، 3.25 فٹ ہاتھ ہو جائے گا۔ قاعدہ یہ ملیا جدا ہاتھ 3.25 فٹ، 3 فٹ، 3.25 فٹ ہوئے، اے تو مسجد تو باہر کٹ کے سڑک تے کھلار کے انہوں آکھو اتے ویک تو دی نظر ڈریکٹ اسمان تے جائے گی۔ او دی نظر کتے تکن جائے گی؟ ذرا جاگو، او دی نظر کتوں تکن جائے گی؟ نظر آسمان تک جائے گی۔ قاعدہ ہے ملیا جدا ہاتھ 2.5 3 پونے فٹ ہوئے، او دی نظر آسمانہ تک جا سکتی ہے۔ یہ میں گل ہے نا، جا سکتی ہے نا، یہ تو باہر نکل دو تو ویندے نہیں اسمان تے تارے چڑھے، بولو تے صحیح۔ ایک انا حافظ اعلیٰ حضرت شیر ربانی دی مسجد وچ آیا، تے انہوں نہیں سی پتا میاں صاحب ہی مسجد وچ آ گئے۔ شرق پور کی زمین تجھ پہ قربان میں، تجھ پہ شیر ربانی کا دربار ہے۔ شرق پور کی زمین تجھ پہ قربان میں، تجھ پہ شیر ربانی کا دربار۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی تجدے لے آئے تھے، سیال سی تھے، نبی نے حافظ ان کو شے لبھی نہ، انہاں پوری لویٹ لوٹ کے اپنے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرماندے نے، اے حافظہ
بار ویخ پو پھٹی ہے کہ نہیں؟ لا لے او میں نے بینا پر حافظ ذرا گرم مزاج دے ہوں سبحان اللہ تسی تے جویں ہوندے نہیں آپ بھاویں ہیٹھلی اتاں کر لیں تے حافظ بڑے ڈاڈے ہوندے نے حافظ بڑے ڈاڈے ہوندے نے اصول والے چ ہوندے ہاں ہاں اعلی حضرت شیر ربانی فرماندے حافظ جی بار ویکھو پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی انہوں نے پتہ ہے میاں صاحبی نے عرض کردے نے حضور میں تے نبی نہ وا مینوں نظر کوئی نہیں آوندا پھر میاں صاحب نے دو رکعتاں پڑھیاں پھر آپ نے فرمایا اے حافظہ بار ویکھ پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی پھر عرض کردا ہے میں نبی نہ وا میاں صاحب ہر دو رکعتاں پڑھ کے فرمایا حافظہ بار ویکھ پو پھٹی ہے کہ نہیں اچھا اے تے اعلی حضرت شیر ربانی بھی سن لیا سی نبی نہ ہے تے پھر اونوں ہی کڑی مڑی کیوں آندے سن حافظہ ویکھ بار پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی ایک باری آکھیا دو باری حافظ ری پھر تھوڑے جلالی بھی سر میں جو ایک باری آکھیا مینوں نہیں نظر آوندا واہ یا اللہ حضرت میں تواڈے عظمت نو سلام آنا آپ نے پھر نفل پڑھے اندنے حافظ جی ویکھو پو پھٹی ہے منافظ ہی تھوڑے جے نا محتاط ہو گئے انہاں کہ کدھر میاں صاحب ہی نہ ہوں میں تے نبی نہ ہاں کدھر میاں صاحب ہی نہ ہوں دعا کروانا اگے اعلی حضرت شیر ربانی تہجد کار پڑھ دے نے او دن مسیتے پڑھی چوتھی باری فرمایا حافظ ری اٹھ کے کھڑے ہو گئے باہر نکلے نے اسمان دے تارے نظر ہوندے پئے نے یہ اللہ والیاں دیاں گلاں نے تو عرض یہ کر رہا سا جدا ہاتھ 2.5 پونے 3 فٹ یا 3.25 فٹ ہوئے او دی نظر اسمان تک جاندی ہے لے ہن میرے نبی دی عظمت انج ٹھنڈ پوے سینے وچ لکھ کے لے جائیں خصوصاً سائنس والے سٹوڈنٹس تو جو کرنا حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا ہے میں لاں گا بخاری دی حدیث ہے سلیمان ندوی بھی لکھی ہے دیگر لوگاں نے بھی لکھی ہوئی ہے جدو امام بخاری دی صحیح بخاری اچھے اے حدیث پاک دی کتاب حدیث دیاں کئی کتاباں چھے مگر میں بخاری پیش کر رہے ہیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا جنت تک ٹر گیا اوے لوگوں میں نو دسو تے صحیح جدا ہاتھ جنتاں تک جا سکدا ہے او دی نظر کتھوں تکن جا اللہ اللہ تجھے دیکھا تو کیا یاد آیا آیا اللہ اللہ تجھے دیکھا تو کیا یاد آیا تیری صورت آقا تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد سارے نوجوان شہزادے بولو تیری صورت کو جو دیکھا
میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق محبت فاتح رافضیت و قادیانیت و نجدیت امام مولانا الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ ترجمہ کر کے آنے دور و نزدیک سننے والے وہ کان پھر میرے اعلیٰ حضرت فرمانے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف نوجوانوں ہولی نہ آکھو بزرگ ایسا بیمار آستا حال آلے سین آلے سارے یک لسانوں کے عاشق حضور بن کے آکھو جس طرف جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ نبوت پہ نا مصطفیٰ عبارت پڑھاتے پھر وقت سارا نکل جائے گا صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ایک غلط سمجھ آ گئی ہاتھ بلند کیویں کیتا ہے تساں محبوبہ اسی ویندے پیسا تسی ایک قدم مسلح تو اگے ہوئے ہو پھر پیچھے ہوئے ہو ہاتھ بلند کیوں کیتا جے اے تیری زن سمجھ آ گئی جناب اگے بھی ہوئے ہو نماز پڑھاندے ایک پاسے او کمینہ ہے جڑا آندا نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے ایک پاسے صحابہ نے خیال نہیں آیا یار دی زیارت پہ ہوئی مجھے کام کیا پھرکو سے مجھے کیا خبر کی سجود کی مجھے کام کیا پھرکو سے مجھے کیا خبر سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش میں تیرے نقش پا کی تلاش میں جو چھٹا رہا میں نماز مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے کام کیا تھا رکوع سے تیرے نقش پاؤ کی تلاش جو چکا ان مولوی نو اے بھی تے پوچھنا تیرا کام بندا ہے نا اے جہلم والے جہنمی نو پوچھتے سہی انیا اے دستے سہی جڑا نبی جنتی چونگوراں دا خوشا ویکھ سکدا ہے او مسجد مجددیہ اندر غلاماں نو کیوں نہیں حضور اگے ہوئے ہو پھر پیچھے ہوئے ہو علت کی ہے صحیح بخاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت أكثر آلح النساء
میں جہنم اندر زیادہ عورتاں ویکھیاں نے جہنم ویکھیے او دی ہول نہ کی ویکھیے پھر میں پیچھے ہو گیا جہنم اندر زیادہ عورتاں ویکھیاں نے مذاق دے کاجل آ لیا عورتاں زیادہ جہنم میں حضور دی وجہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بکفرہن انہاں دے کفر دی وجہ تو صحابہ عرض کی تھی یکفرن باللہ کہ اللہ نو نہیں منن گیاں اللہ دا انکار کرن گیاں میری سرکار فرمایا نہیں اللہ دا انکار نہیں کرن گیاں یکفرن العشیر لو احسنت الى احداهم الدغر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قد جہنم اندر زیادہ عورتاں ویکھیاں حضور رزن کی ہے علت کی ہے فرمانا دے کفر دی وجہ تو حضور اللہ دا انکار کرن گیا فرمایا نہیں شوہر دا انکار کرن گیا شوہر دی بے ادبی کرن گیا شوہر دی گستاخی کرن گیا شوہر دا شکریہ ادا نہیں کرن گیا شوہر نال بدتمیزی کرن گیا اگر ساری زندگی شوہر نیکی کردا رہے ایک مقام تے آکھے میں ایک کام نہیں کر سکتا میری حیثیت نہیں رہی بول کے کہے گی جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں سچ دیکھی ہی نہیں او دا ایک جملہ انہوں جہنم میں لے جائے گا میرا دوست میں تیرنا مخاطبہ میرا بھائی میں تیرنا مخاطبہ میرا بزرگ میری بیٹی نو پیغام دے میری بہنہ نو پیغام دے اپنی بیٹی نو قناعت بھی سکھا صبر بھی سکھا عزت بھی سکھا شوہر دا مقام کیے ایک دوجے دے معاملات اگر جھگڑا ہو جائے تے سمجھوتا کدا نہ ہے ایک تے اے پیغام دے رہے ہیں دوجا پیغام اے دے رہے ہیں ٹک ٹاک دی کنجری نو کہے فیم ہونا چاہنی ہے تے پھر لباں تے لسٹک لگا کے نہیں ہویا جاندہ ایک مرتبہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے نقاب کر کے اللہ اکبر دا ایک نعرہ اس بچی لگایا ہے رب پوری دنیا وچ عزت عطا فرما اے ہن تینوں کنفرم ہونا چاہیے کہ عزت اس کام وچ نہیں جڑے تو پہ گئی ہیں اچھی نہیں آکھیا سبحان اللہ نوجواناں نوں ہی آکھاں گا اپنی ترجیحات بدلو اپنے جین دا سٹائل بدلو جے تے آنکھیں تے حکومت والو سکھ مل جے تے بھول جا سکھ ادوں نہیں ملنا سکھ جدوں بھی ملنا ہی مدینے والوں ملنا کرم کی نظر ہم پر خدا را لا کرم کی نظر ہمیں پر خدا را ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت سے تارا
اے نہ تینوں سکھ نہیں ہو دینا پٹرول پاویں ہور مہنگا ہوئے سستا ہوئے غریب اجڑ رہا ہے میرا ایک کوئی پیغام یاد رکھی اپنے نبی نہ لو لگا لے تے دن رات وظیفہ بنا لے تے عرض کریا کر او لوکاں دے زمانے دلدار بتیرے لوکاں دے زمانے تے بتیرے سرکار دی سانو سرکار بتے عزیزان گرامی جڑا نبی کھڑا مدینے دی زمین تے ہوئے نہ جنت دور ہے نہ جہنم دور ہے جہنم 7 زمیناں تو تھلے وے جنت 7 آسماناں تو اتے وے او نبی واسطے اے معراج علی رات تجب تیرے میرے لئیے رب نے معراج کرا کے دس چھڑیا ہے کنڈا ہلدا رہیا پانی چلدا رہیا بستر گرم رہیا بس اعلان محبوبہ تو کر دے پتہ لگ جائے زندیق کون ہے صدیق وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 15واں سپارہ اللہ دا قرآن اللہ قرآن اعلان پہ فرمانے لوگو اسا اپنے حبیب نو سر دیاں اکھاں نال جنت دا نظارہ قدرت دے عجائبات دکھائے ہیں اے فتنہ آزمائش لوگاں واسطے ہے دیکھئے مندا کون ہے انکار کون کردہ ہے رویا دا ایک مانا اکھاں بند ہون تے تخیل آنا خواب دا آنا ہے مگر لغت امام اہل عرب دے ہاں رویا دا ایک مانا اے بھی ہے اکھاں کھلیاں ہون سامنے کسے چیز دا دیدار ہوئے انہوں بھی اہل عرب رویا کہنے نے رب نے رویا سردیاں یکھانا اپنے جلوے دکھائے قدرت دکھائی عجائب و غرائب دکھائے پھر اعلان نبی کو لو کروایا پتہ لگ جائے منکر کون ہے مصطفیٰ دا عاشق عزیزان گرامی وقت سمٹ جائے تے اینو کہندے نے تیز ہما جگہ سمٹ جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تیے مکان دو میں مثالاں قرآن چوں اشارہ کرنا عزیر علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ مردے زندہ کنج کرنے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام نو رب نے 100 سال موت دیتی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام ثم بعثه قال كم لبست يوما او بعد يوم 100 سال تو بعد عزیر علیہ السلام اٹھے نے ان عزیر علیہ السلام کسے کمرے وچ نہیں سرے روڈ آرام فرمانے نہ تے اتے کوئی چادر ہے نہ کوتے کمرہ ہے تلکل ایام نداولها بین الناس سورج چڑھدا وی رہیا ہے ڈوبدا وی رہیا ہے ہنیریاں تے بدل وی اوندے رہے نے روڈ ہے نا مٹیاں بھی تے اڑدیاں رہیاں نے رب 100 سال تو بعد زندہ فرمایا ہے اے نہیں آکھیا عزیر علیہ السلام جی تو اڈے کپڑے میلے ہو گئے نے پہلے غسل کر لو چہرہ پاک دھو لو نانا رب اسے ویلے پوچھے ہے عزیر علیہ السلام جی ستے کنی دیر ہو عرض کر دے ہیں میں نو تینج لگتا ہے جی میں ادھا دن ستا جے ادھا نہیں تے پورا کر لو فرمان نہیں عزیر قال لبست 100 عام اے
عزیر نبی تسی 100 سال ستے ہو جے سرے راہ عزیر ستے 100 سال جسم میلا نہیں ہوندا عزیر مقتدی ہے حسین دا نانا پھر تاندلے علا سید جڑا میرا بڑا یار سی ناصر شاہ انہیں گل کمالاں دی کیتی انہیں آکھیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتے زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاماں دا نہیں ہوندا عزیر تے نبی نے تے میرا نبی عزیر دا بھی نبی کنی دیر ستے ہو یا اللہ ادھا دن جے نہیں تے پورا کر لو اور میں 100 سال ستے ہو یا رب 100 سال یا جاگو مہربانی یا اللہ 100 فرمایا ہاں اے عزیر علیہ السلام 100 سال ستے ہو قرآن اندر فانظر الی طعامک وشرابک لم يتسل لم يتسل لم يتسل لم يتسل لم يتسل قرآن سن کے توڑے تو بجد آ رہا ہے فانظر الى طعامك وشرابك وشرابك الى طعامك وشرابك لم يتسل اے عزیر علیہ السلام اپنے تھیلے وچ نظر مارو روٹی وال نظر مارو اپنے پانی وال نظر مارو 100 سال گزر گیا ہے اے روٹی بھی ایتھے ہی ہے اے پانی بھی ایتھے ہی ہے اے دے وچ بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی جڑا رب عزیر نبی دے کھانے اندر 100 سال گزرے بڑی جدت آ گئی ہے سائنس بڑی عروج اوہ سائنس تا ماتم کر سائنس نو کی پتہ ہے قدرت کی نوڑنے رحمان کی طاقت کی نوڑنے اس تیری فریج اندر انہا تیریاں چیز اندر کوئی نہ کوئی چیز 8-10 دنالو بدبو کر جاندی ہے خراب ہو جانی ہے کوئی فریج نہیں کوئی کیمیکل نہیں او دی قدرت تا کیمیکل ہے عزیر نبی کھاڑے حلوے پینے حلوے وچ بدبو تک پیدا ہن ذرا جاگو جاگو ہن سن کے عقیدہ پیڑا کریا کرو ایدوں سن کے ادو کڈ نہ دیا کرو جدے کھانے وچ بدبو نہیں آئی نہ بولو گے تو میں دکھ لگے گا جنوں ماں نے لوری نبی دے کلمے دی دیتی ہے او تو جو کرو جدے کھانے وچ بدبو نہیں آئی او دے جسم وچ تے گمان وی نہ کر رات نو ایک رات ہی گزر دی ہے نا کھانے ماں رولا پا چھڑ دی ہے سیال وچ وی نہیں کڑیو نہیں روٹی سامبونی نہیں کوئی بلی پہ جائے کتا پہ جائے نہیں ویچ فریج دے رکھو نہیں خراب کرنی جے شاہ سردی گرمی بھی تے گزری ہوئے گی روڈ اتوں کوئی کتے بلے بھی تے لگے ہونگے فرماؤ کتے ہو بلے ہو سن لو جتھے اللہ والیاں دا تعلق ہو جائے اس کھانے وچ بھی بدبو نہیں ہوندی جسم وچ کیویں آئے گی جے انہاں دے غلاماں دے کھانیاں دا اے مقام ہے امام الانبیاء دا کی مقام سو سال دا وقت تے یہ زمانہ سمٹ گیا دوسری طرف حضرت سلیمان پیغمبر بیٹھے ہوئے نے تے
آپ فرماندے نے ہاں بھائی ملکہ بلقیس ٹر پئی ہے. اگلے لفظ سننے ذرا جا کے واقعہ تساں آگے بڑی بڑی سنے ہیں. فرمایا مسلمان لگے ہوندے نے وہ تے سورج دی پوجا کرن والے نے اجے اپڑے بھی نہیں کلمے دی دعوت بھی نہیں سلیمان نبی دتی تے قرآن آندا ہے پیا مسلمان لگے ہوندے نے. جاگو یار ذرا سلیمان پیغمبر فرماندے نے مسلمان لگے ہوندے نے. پتہ لگا کسے ہور نو پتہ ہوئے نہ ہوئے نبیاں نو ہوندا ہے. پھر مینوں اے جملہ بھی کہہ لین دے موجاں لگ جانیاں نہیں اللہ دی قسم. اوئے کسے ہور نو پتہ ہوئے نہ ہوئے قبر وچ جان والا کنج دا لگایا ہوندا ہے پر میرے لجپال نبی نو پتہ ہے کون لگایا. تائیوں تے اساں گناہگار غلاماں جدوں جانا ہے تے سرکار آ جانا. پھر ترجمہ وہی کریے نا جڑا پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی کرتے. اسی بھی عرض کریے رب موقع دوے آمین کوے آجے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا اتنی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ. آئے میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار. عزیزان گرامی سلیمان پیغمبر فرماندے نے مسلمان ٹر پئے نے. ملکہ دا تخت 7ویں کوٹھڑی وچ تالے لگے ہوئے نے. کنا گز چوڑا اچا لمما جنوں ایک جماعت چک دیے او تے ٹر پئے نے. ملکہ دے آن تو پہلے پہلے تخت ایتھے ہونا چاہیے. کون لے کے آئے گا؟ ایک جن بولیا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جن بولیا کوئی جنہ لا کے نا قبرستان سوڑ چھڑو گوشت آئے ہائے میں نا دی راتی مرغا لب کے سوڑ کے ہو جائے. تے کوئی درویش آکھے نا طالب علم پکھے نے مدرسے دی کو خدمت کر اتنا جائیں نا مانگ لینے کچھ ہے. قوم اپنی ذہنی کیفیت ویکھو. کدرے لوگ کتیاں نو سٹا رہے نے قبرستاناں وچ کدرے چھتاں تے الاں لئی سٹا رہے نے. اے کسے ال دے سپیشلسٹ دے پتر ویکھو اینا رجانا اینا کتیاں نو. سلیمان پیغمبر عرض کی تھی ہواواں تے مینوں اختیار دیتا ہی درختاں تے جناں تے میں تیری مخلوق دی دعوت کرنی ہے. فرمایا سلیمان جی اختیار تو آنو پاویں جننے بھی دیتے نے پر رب العالمین میں نہیں یا اللہ میں دعوت کرنی ہے. فرمایا پھر انج کرو سلیمان علیہ السلام جی چلو تسی کر لو دعوت تے 3.5 میل دسترخوان لگا. 3.5 میل ایتھوں گنیے تے کم از کم صدر دانے تک ٹوری جاندا ہونا میل ہے کلومیٹر نہیں 3.5 میل. او دسترخوان تے مختلف انواع دنیا دی ہر شے تے سلیمان علیہ السلام جی پہلے کنی دعوت کرنی جے یا اللہ مچھلیاں دی. فرمایا نہیں مچھلیوں ساریاں نہ آوے آجے ایک آوے تے منہ تھوڑا کھول لی. یا رب منہ تھوڑا کھولنا. فرمایا نہیں تھوڑا کھول لی منہ تھوڑا کھولی مچھلی ایک کوئی اجے منہ باہر کڈیا اینو کو منہ کھول گیا. 3.5 میلاں دا دسترخوان پلک چپکن تو پہلے ہضم.
نبی سلیمان بے ہوش ہو گئے، دیر پچھوں ہوش آیا، اٹھ کے آندے نے اے میرا کم نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دانا آپ بینا ہر کم کری دئی بے وحد لا شریک رب ساڈا صفتاں نال سجا بے ربا اے تیری قدرتی کیسی کھیڑی بنائی بندے راتی بھکھے سوئیں تے کتے کھان ملائی۔ جن بولیا حضور تخت میں لے کے آواں گا، کنی دیر چ لے کے آئیں گا؟ حضور مجلس مکن تو پہلے، محفل مکن تو پہلے میں بہ جائے جنہ، ایک کم جنہ دا نہیں، کم کسے اللہ والے دا، کم کسے اللہ والے دائے۔ تے اللہ والا کون ہوندا ہے؟ جڑا چولے پائے ڈرامے کرے تسبے من کے کھڑکائے نہ ہوئے نہ کسے جالی پیر تے نہ وس جائیں، اللہ والا او ہوندا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، میں دوبارہ کہنا قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب، او اللہ والا او ہوندا ہے جدے کول قرآن دا علم ہووے۔ جالی پیر تو انو آکھے نا کالا بکرا لیا اوئے ہو اس ٹائم ہی لین ٹور جائے۔ میں ایک بندے نے پوچھا انو کالا بکرا آکھے جاندا ہاں جی، میں کہا کی کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے۔ میں کہا اللہ چٹا نہیں قبول کردا۔ ہسو تسی سوشل میڈیا تے انگلی دیا کرو، ناصر مدنی سنیا کرو، ہسیا کرو سارے، پیغام نہ لیا جے، تو دین نہ سکھیا جے۔ کتنا عجیب وقت آنا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر لوگ دین بیان کریں اور سامنے بیٹھ والے انٹرٹین حاصل کریں۔ وہ لوگ کتھے گئے جڑے قرآن پڑھنا لے بھی روندے سن، سننا لے بھی۔ اقبال بولاں تے اندے معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ بل ختم کر دیاں، اگلے جمعے تو شروع کرانگے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اردو دے شعر دی سورائکی سننا ہے تے لوٹ پونونا نا کیا طرز ہے، ساریاں طرزاں دی جان قرآن ہے۔ او میں نو سکون آ رہے ہے تو ہی لینا چاہنا ہے، ایک واری سکون لے جڑے پیارے ٹر گئے نہیں انہاں دے اصال ثواب دی نیت کرتے ختم کراں گل۔ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ نا یار وہ جڑے حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں سینے چوڑے ہو جان گے، ایک بار یار اچھی پوری مسجد گونجے ذرا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب۔
حضور میں لے کے آواں گا جدے کل کتاب دا علم ہے، وہ کتاب داؤد نبی دی ہے، سلیمان داؤد دا پتر ہے، تے توجہ میرے ال رکھیں، وہ کنی دیر چ لے کے آئے گا؟ انہاں جنہاں نو دسنا ہے اللہ والے کی ہوندے نے۔ حضور حکم تواڈا ہوئے پھر لیٹ کیڑی قبل ان یرتتا یرتتا اگلے جمعے تک تینوں دا نشہ رہے قرآن دے لفظاں دا، ان یرتتا الیکا طرف، سونا پیغمبر پلک پلک نل مل کے جدا نہیں ہوئے گی، تو جو میرے جدا نہیں ہوئے گی۔ حضرت ویکھو طاقت آ گیا اگوں سنی او میں نا فلانے ڈاکٹر کو دعا لئی، بلے ڈاکٹر بڑا ہی بھائی، او میں فلانے دم والے کول گیا، بلے بلے ہوئے اوتھے دنیا ہی بڑی جاندی ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سلیمان پوچھ دے نے فلما رآہ مستقرا عندہ، جدو سامنے تخت وکھیا پیغمبر نوکر کولو پوچھدا ہے اوے کیویں لے کے آیا ہے، کیویں لے کے آیا ہے، تے بول کے رز کردا ہے ھذا من فضل ربی، اے سلیمان نبی اے سارا میرے اللہ دا فضل، او دے 100 سال دا ادھا دن بن گیا، اے دے 900 میل دا راہ پلک جھپکن نالوں پہلے تخت آ گیا، او دے عزیر نبی ہے، اے دے نبی دا ولی ہے، میرا نبی ہے نہ ساریاں دا امام ہے، امام ہے، جے 100 سال ادھا دیہڑا بن سکدا ہے، 900 میل دا سفر سمٹ سکدا ہے، کنڈا ہلدا رہے پانی چلدا رہے بستر گرم رہے زہرا دا بابا جا سکدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔